توجہ چاہوں گا، بہت گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ بے وقوف لوگ کسی اور نیت سے آئے ہیں، تو میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا کہ ان کو جھوٹ بولنے کے لیے کوئی بیس مل جائے۔ جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں اور میرے بارے میں اسپیشلی بولتے رہتے ہیں، چونکہ میرے پاس نیکیاں کم ہیں، اللہ کا کرم زیادہ ہے۔ میرے پاس نیکیاں کم ہیں اور اللہ کا کرم زیادہ ہے، اس لیے میری نیکی بڑھانے کے لیے ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ جھوٹ بولتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، ہسبی کو نیکی ملتی رہے، نیکی ملتی رہے۔ اور میں ان کا جواب نہیں دیتا، ہمیں جواب میں اس کا دوں جو میری کورٹ میں ہو، جو میری کورٹ میں ہوگا اس کا میں جواب دوں گا۔ اب تیرا معاملہ میری کورٹ میں نہیں ہے، شیخ الاسلام کی کورٹ میں نہیں ہے، محدث اعظم کی کورٹ میں نہیں ہے، اب تیرا معاملہ غریب نواز کی کورٹ میں ہے۔ اب فیصلے وہیں سے تیرے بارے میں ہوں گے، اور شروع ہو گیا، فیصلہ شروع ہو گیا۔ کوئی جیتے جی منہ نہ دکھا سکا، کوئی مرنے کے بعد منہ نہ دکھا سکا۔ کتابیں لکھنا اور ہے، ولیوں کا وفادار ہونا اور ہے، درجے والا ہونا اور ہے۔ صدیق اکبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی مگر ساری امت سے افضل ہیں۔ علی مرتضیٰ کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی ہے، سارے ولیوں سے افضل ہیں۔ افضلیت کے لیے کتاب نہیں، رب کا حساب دیکھ۔ تو یہ میرے دوستو یہ بات اچھی طرح سمجھو، معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تم بہت ساری کتاب لکھ لیے اور تم بہت بڑے عالم بن گئے اور بہت بڑے شارح بن گئے، بہت بڑے ناشر بن گئے، لیکن گئے کس حالت میں وہ بتاؤ؟ کیا بات ہے؟ نہلایا گیا تو دکھایا نہیں گیا، جنازہ اٹھایا گیا تو دکھایا نہیں گیا، قبر تک پہنچایا گیا تو دکھایا نہیں گیا۔ ایک شہزادہ اعلیٰ حضرت نیچے اتر پڑے کہ میں تو دیکھوں گا، ان سے بھی ہاتھ پیر پکڑ کے کہا گیا حضور نہ دیکھیے، دیکھنے لائق نہیں ہے۔ تو جب فیصلہ غریب نواز نے شروع کر دیا تو اس غریب کو کوئی فکر ہی نہیں۔ جب غریب نواز کہیں اور دیکھیں تو غریب تڑپتا ہے، اور جب غریب نواز دیکھ لیں تو یہ غریب کب رہتا ہے۔ اس لیے میں کوئی جواب نہیں دیتا، آج تک دیتا بھی نہیں، کیونکہ جب میٹر سپریم کورٹ میں ہے تو لوور کورٹ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ نمبر 2 پہ کون آ رہا ہے، نمبر 3 پہ کون آ رہا ہے۔ میرا اسٹیج ہر ولی، ہر مجدد، ہر محدث، ہر مجتہد، ہر ولی کا احترام کا درس دیتا ہے۔ ایک کے چکر میں دوسرے کو نہ چھوڑنا۔ جب تم غوث اعظم کو غریب نواز سے لڑا نہیں سکتے تو مرتے دم تک قادری چشتی کو تم لڑا نہیں سکتے۔ تم مر جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، مگر کچوچا بریلی کو لڑا نہیں سکتے۔ اپنے مریدوں کی امانت نہیں ہے، وہ سارے سنیوں کی پہچان ہے، وہ غوث اعظم کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت تمہاری پراپرٹی نہیں ہے کہ لے کے بیٹھ گئے، تم کسی سنی سے اعلیٰ حضرت کو الگ نہیں کر سکتے، اور کبھی اعلیٰ حضرت کو سنی سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جس اعلیٰ حضرت کو امت رسول سے توڑا نہ جا سکا، اس احمد رضا کو آل رسول سے کیسے توڑو گے؟ اپنا بیان درست کرو، اور یاد رکھو کہ ہمیشہ انگلینڈ میں پرماننٹ اسٹے کے بعد بھی پرماننٹ نہیں ہو، انڈیفینٹ لگ جانے کے بعد بھی انڈیفینٹ نہیں ہو۔ مرنا ڈیفینٹ ہے، قبر میں جانا ڈیفینٹ ہے۔ یہاں تو مٹھائی کو اوپر اچھی لگی، وہاں پٹائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ عالم دین کی توہین سے بچو، عالم بعمل کی توہین سے بچو، بزرگان دین کی توہین سے بچو، غیبت کرنا بند کرو، جھوٹ بولنا بند کرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ ورنہ یاد رکھو، یہ جو انڈیا سے آ کر کے فسادات کا سلسلہ چل رہا ہے، میری جیب میں نکل آیا کیا بھائی؟ تیرے کو کون بولا تھا کہ بول؟ جب میں بولوں تو چپ۔
ایک ساتھ دو اوریٹر نہیں چلیں گے. میں دین سے متعلق ہوں, تو مشین سے متعلق ہے, تو چپ ہو جا, دین کو بولنے دے. عراق کی کھجور بہت بڑھیا ہے. جواب نہیں ہے. تم لوگ تو کئی مہینے کے بعد والی پاتے ہو, اب تو جانے میں بھی دقت ہے. ابے جب ڈال سے وہ اترتا ہے جھپا اور نکلتی ہے کھجور, ہمیں تو کھا لے اگر حضور تو بھوک ہو جائے دور, اور نور علی نور. لیکن یہ کھجور انڈیا میں نہیں پیدا ہوگی, کیونکہ عراق کی کھجور کے لیے بغداد کی زمین چاہیے. وہ انڈیا کے ریگستان میں نہیں پیدا ہوگی کیونکہ زمین بدل گئی. یہی وجہ ہے کہ جب رسول پاک نے ارادہ فرمایا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلایا جائے, تو اپنی ذات کو غریب نواز میں, اپنے فیضان, اپنی عطا کو غریب نواز میں ڈال کر سراپا پیکرے حسن و جمال مصطفیٰ بنا کر مدینے میں رسول, اجمیر میں آتا ہے رسول. اب جب غریب نواز آئے تو انہوں نے دیکھا یہاں سنجر کا ماحول نہیں ہے, یہ زمین بغداد کی نہیں ہے, یہ زمین افغانستان کی نہیں ہے, یہ زمین طالبان کی نہیں ہے, یہ زمین ترکستان کی نہیں ہے, یہ زمین ہندوستان کی ہے. اور جب ہندوستان میں آئے تو پورا اسلام بیج ہے مدینے کا, بیج ہے مدینے کا, ہاتھ ہے غریب نواز کا, زمین ہے ہندوستان کی. ہندوستان کی زمین میں کون سا پانی شامل کیا جائے, کیا ترکیب استعمال کی جائے, زمین کے مزاج کو بیج کے موافق بنانے کے لیے کیا کیا جائے, تب سلسلے چشت اہل بہشت کی بنیاد ڈالی کہ ہندوستان کی زمین پر اگر اسلام کو پھیلانا ہے تو عرب کے طریقے سے نہیں, غریب نواز کے طریقے سے پھیلے گا. نعرہ تکبیر, سیدی مرشدی شاہ مدنی میاں, جو غلام آپ کا آج کہلائے گا, جو غلام آپ کا آج کہلائے گا. اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے, اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے, انشاءاللہ وہ جنت میں کل جائے گا. اشرفی